السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں مسجد نبوی کے بارے میں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی کا دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کرائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول، جہاں 2 صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں، پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب القائتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں، حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ عصر حاضر کی اسلامی فکر کے ایک ماہنامہ رسالے میں مسجد نبوی کی تاریخ اور گنبد خضرا کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں ظفر بنگش لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ یعنی یہ ان 3 مقامات میں سے یہ ہے کہ جن 3 مقامات میں اگر کوئی انسان ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کو زیارت کرنے کے لیے اگر سفر کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی کسی اور مقام پر انسان ثواب کی نیت سے اگر جاتا ہے تو اس کی اجازت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ڈاکٹر شفیق عمر نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں تحریر کیا ہے کہ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے کہ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے، جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا، اور انہوں نے اس بارے میں ڈاکٹر محمد واجد اختر کی کتاب 9 حقائق جو آپ مسجد نبوی کے بارے میں نہیں جانتے کا حوالہ دیا ہے۔ مسجد کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 2012 سے شروع کروایا تھا، پائے تکمیل تک پہنچنے پر 18 لاکھ افراد کے لیے
اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کر دے گا۔ عرب نیوز نے مسجد کے ترجمان شیخ عبدالواحد الحطاب کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا، جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خود کار چھتریاں دوہری تہ والی ہوں گی تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان، جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہے۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر زریوا کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہی دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے اس کے صحن تک اور دیدہ زیب و زر جواہرات سے